اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا شاندار ہے۔ فیٹی لیور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے مسائل، اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی الحمدللہ کچھ پیشنٹ ہیں جو فیٹی لیور کے اس وقت زیر علاج ہیں اور الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جگر پہ چربی کا جمنا بڑھنا یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب جگر کی ایکٹیویٹی نہ رہیں، جب جگر سلو ورک کرنا شروع کر دے، جب جگر تسکین کی حالت میں چلا جائے۔ یاد رکھیں جگر کی چربی کے پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات نہیں ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر ایسیڈیٹی بڑھنا شروع ہو جائے، آپ کے جسم میں بیڈ فیٹ کا اجتماع زیادہ ہونا شروع ہو جائے، آپ ایسی چیز کا استعمال کریں جو بیٹھنے سے ہضم نہ ہوں، تو یہ ایسی چیزیں انسان کے جگر کے اوپر چربی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، جس میں ڈالڈا گھی اسپیشل جو انسانی جسم پہ جمنے والی چیز ہے وہ زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس میں اکثر لوگ جو بڑے کا گوشت استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ جو لوگ انڈوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ جو لوگ خشکی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے چھوارے کا استعمال ہے، جیسے چنوں کا استعمال ہے، جیسے بینگن، آلو، گوبھی، ان چیزوں کا استعمال ہے، تو یہ ساری چیزوں کا استعمال آپ کے جگر کو سلو کرنے کا باعث بنتا ہے، اور چربی ہمیشہ تب جا کے اکٹھی ہوتی کسی جگہ پہ جب اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہو اور وہ تسکین کی حالت میں ہو، وہ سکون کی حالت میں ہو اور اس کی ورکنگ نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو ایسی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کھانا کھاتا ہے اس میں جو بھی فیٹ والی چیزیں وہ استعمال کرتا ہے، تو چونکہ جگر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو الگ الگ کر سکے، چونکہ وہ تسکین کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب وہ تسکین کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی سرکولیشن، اس کی کام کرنے کا انداز، اس کی موومنٹ وہ متاثر ہوتی ہے، اور جب وہ متاثر ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں قبض اور گیس جیسے مسائل مستقل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم میں تھکن، بے چینی، گھبراہٹ، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کنڈیشن کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا رہے گا اور جب تک آپ کا جگر پہ چربی جمع رہے گی، آپ کبھی بھی اپنی نارمل لائف کو نہیں انجوائے کر سکتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جوائنٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انزائٹی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی کیفیت میں سینے میں جلن بھی موجود ہوتی ہے، اور یاد رکھیں ایسی کیفیت میں نمک جیسی چیزوں کا استعمال مریض کے لیے بجائے فائدے کے الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایسی چیزوں کا استعمال جو ٹھنڈی ہوں، جیسے دودھ کا استعمال کیا جائے، جیسے کیلے کا استعمال کیا جائے، جیسے سفید انار کا استعمال کیا جائے یا خوبانی کا استعمال کیا جائے۔ ایسی کنڈیشن میں ایسی چیزوں کا استعمال ممنوع ہے جو چربی کو جمانے کا سبب بنے، کیونکہ ٹھنڈی چیز میں کبھی بھی یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ پگھلا سکے، وہ جمانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور نہ ہی خشکی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چیزوں کو پگھلا سکے۔ ہاں یہ ہے کہ جگر کے اندر اتنی طاقت ضرور ہے کہ جیسے یہ گرم ہوگا تو یہ پگھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو گڈ فیٹ ہوتی ہے اس میں بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے دل کو گرم ضرور کرنا ہوتا ہے، لیکن دل کو گرم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حرارت بھی مہیا کرنی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹماٹر کو لے لیں یا دہی کو لے لیں، اس کا مزاج جو اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے یہ خشک سرد ہے۔ اگر ہم چھوارے کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں لہسن کو، تو ان کا مزاج خشک گرم ہے۔ اب جو چیز خشک سرد ہے اس میں حرارت برائے نام بھی نہیں ہوگی، لیکن جو چیز خشک گرم ہے اس میں خشکی ضرور موجود ہے لیکن اس کے ساتھ حرارت موجود ہے۔ تو جو حرارت ہے وہ جب خشکی اپنے حد کو چھوئے گی تو پھر اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرارت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو موسم کے ذریعے دینا چاہوں گا کہ جیسے اب موسم اس وقت چل رہا ہے، اب جب جیسے جیسے موسم جون کی طرف بڑھتا ہے، گرمی کی پیک بڑھتی جاتی ہے، جب 22 جون آتا ہے ہمارے سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، تو اس دن کی مناسبت سے دیکھا جائے تو گرمی شدید ہوتی ہے اور سورج بالکل انسان کے سر کے اوپر ہوتا ہے۔
جیسے جیسے پھر موسم آگے کی طرف بڑھتا ہے، 22 جون کے بعد پھر 15 جولائی آتا ہے، 15 جولائی سے موسم کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، راتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر بارشوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے، اور ساون کے بعد پھر بھادرو، اس کے بعد پھر موسم میں بدستور تبدیلی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں یاد رکھیں کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے گی، موسم میں حرارت کم ہوتی جائے گی، دن چھوٹے ہوتے جائیں گے، راتیں بڑھتی جائیں گی، تو اس موسم کے اندر ٹھنڈک بڑھتی جائے گی۔ تو ٹھنڈک یاد رکھیں کہ ایک حد تک ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور اگر کسی انسان کا جگر پہلے سے ہی چربی کے اس کے اوپر چڑھ گئی ہے یا وہ فیٹی ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی کنڈیشن میں سردیوں کے اندر جب انسان کو سورج کی حرارت بھی نہیں ملتی، اور سردیوں کے اندر اگر وہ کسی ٹھنڈی چیز کا استعمال کرے گا تو اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ اگر سردیاں آ جاتی ہیں، موسم سے مثال میں آپ کو ایسے دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب موسم میں ٹھنڈک بڑھتی جائے گی، پھر ٹھنڈک اپنے عروج کو پہنچے گی تو پھر خشکی میں کنورٹ ہو جائے گی، تو خشکی اپنے جب عروج پہ پہنچے گی تو وہ حرارت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح جب گڈ فیٹ ہوتی ہے تو گڈ فیٹ کو ریموو کرنے کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے میں آپ کو بتایا سرخ مرچ کا استعمال ہے، جیسے ہم بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم چھوارے کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم ہاف بوائل انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم کریلوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خشک گرم حالت میں ہیں، اور یہ جگر کو بھی گرم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور دل کو بھی گرم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ دل کو گرم کرتی ہیں اور انڈائریکٹ جگر کو گرم کرتی ہیں۔ اور جیسے ہی جگر آپ کا وارم اپ ہوگا، اس کی ورکنگ بڑھتی جائے گی۔ آپ دیکھیں ایک چیز اس تسکین کی حالت میں ہے، جب یہ تسکین کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر چیزوں کا جمنا ایک فطری امر ہے، لیکن جیسے ہی ہم کسی چیز کی موومنٹ کو بڑھاتے ہیں یا ایسی یہ ورکنگ دے دیتے ہیں، جب جیسے جیسے ورکنگ کرے گی تو اس کے اوپر جو چیز بھی اکٹھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری پنگل کے تحلیل ہو جائے گی۔ اور ایسی کنڈیشن میں دیسی مرغی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ جمنے والی نہیں ہوتی۔ بکرے کی یخنی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کھجور کا استعمال کیا جا سکتا ہے، آم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، خربوزے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، گرمے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، گرم پانی میں شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈے پانی کا استعمال ممنوع ہوگا، اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایسی کنڈیشن میں مکھن، دیسی گھی، ان تمام چیزوں کا استعمال ممنوع ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ صحیح ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔